السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ محرم کے مہینے میں بہت سارے لوگ فاتحہ لگاتے ہیں اور پوچھتے بھی ہیں لوگ، مفتی صاحب فاتحہ کیسے لگائی جاتی ہے اور فاتحہ لگانے کا طریقہ کیا ہے اور فاتحہ کے لیے کون سی چیز بنانی ضروری ہے؟ تو آپ لوگوں کو میں فاتحہ کا ہی پورا طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ فاتحہ کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ آپ کو سب سے پہلے سمجھنا چاہیے۔ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے ایصال ثواب، یعنی ہم جو محرم میں فاتحہ لگاتے ہیں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کربلا کے میدان میں جتنے بھی لوگ شہید ہوئے ان کو ایصال ثواب ہم کرنا چاہتے ہیں، اس لیے تو فاتحہ لگاتے ہیں محرم کے مہینے میں۔ اب یہ جو فاتحہ ہے یہ آپ کسی بھی چیز کے ذریعے لگا سکتے ہیں۔ مان لیجیے آپ نے کھانے کی کوئی چیز بنائی، اس کے ذریعے بھی آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ آپ نے مان لیجیے کچھ غریبوں کو صدقہ کرنا ہے، ایسے بھی آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں، ہے نا۔ اسی طرح سے آپ غریبوں کو کھانا کھلا کر بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ محرم کے مہینے میں زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 10 محرم کو کھچڑا بناؤ، ہے نا، 10 محرم کو لنگر لٹاؤ، 10 محرم کو شربت بناؤ۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس ایسے ہی فاتحہ لگے گی، ایسے ہی ایصال ثواب ہوگا۔ تو خوب اچھے طریقے سے سمجھیے کہ فاتحہ کا جب آپ مقصد سمجھ گئے کہ فاتحہ کا مقصد کیا ہے، ایصال ثواب، اب فاتحہ لگانے کا طریقہ کیا ہے۔ دیکھیے، آپ کوشش یہ کیجئے کہ جو بھی کچھ آپ محرم کے مہینے میں بنا رہے ہوں وہ غریب تک پہنچے۔ بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ جو بھی کچھ بنایا جاتا ہے، جو بھی کچھ بانٹا جاتا ہے وہ غریب کے پیٹ میں نہیں پہنچ پاتا۔ اور ضروری نہیں ہے کہ جو غریب لوگ ہیں ان کو کھانا ہی چاہیے، بہت سارے ایسے بیمار لوگ ہیں جن کو دوائیاں چاہیے، بہت سارے ہاسپٹل میں ایسے لوگ ہیں جن کو خون کی ضرورت ہے، ان کو خون کوئی دینے والا نہیں ہے، بہت سارے ایسے بچے ہیں جن کو کھانا نہیں ملا، وہ روٹی کے لیے تڑپ رہے ہیں، تو آپ ان کو روٹی پہنچائیے۔ تو غریبوں کی ضرورت الگ الگ ہے۔ ایصال ثواب آپ جس چیز کے ذریعے چاہیں اس چیز کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ آپ کو کوئی بھوکا نظر آیا، آپ نے کہا لو بھائی کھانا کھا لو میرے گھر پہ آ کے، جو کھانا آپ نے بنایا ہوا تھا وہی کھانا آپ نے پلیٹ میں نکالا اور اس کو دیا، لو بھائی کھا لو آپ، اور آپ کی نیت یہ ہے کہ اللہ یہ جو میں بھوکے کو کھانا کھلا رہا ہوں یہ کربلا کے میدان میں جتنے بھی لوگ شہید ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس کا ثواب پہنچے، بس ہو گئی آپ کی نیت، یہی فاتحہ ہے۔ آپ غریبوں کے لیے خون ڈونیٹ کرنے ہاسپٹل پہنچ گئے، آپ نے کسی ایسے غریب مریض کو دیکھا جس کو خون کی ضرورت ہے، آپ نے فوراً کہا کہ لو بھائی میرا بلڈ گروپ چیک کرو اور اس کو خون دو۔ آپ کی نیت یہ ہے کہ اللہ یہ جو میں اس غریب کی مدد کر رہا ہوں اس کا ثواب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچے۔ ہو گیا، پہنچ گئی ایصال ثواب۔ آپ نے کھچڑا بنوایا اور آپ وہ غریبوں کو کھلا رہے ہو جا کے۔ آپ نے کھانے پینے کی کوئی چیز بنوائی، چاہے وہ 10 محرم کو آپ بانٹ رہے ہو، لیکن غریب تک پہنچنا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ بنواتے ہیں، صاحب شربت بنوایا جا رہا ہے محرم کے مہینے، شربت کون پی رہا ہے؟ آپ کے بچے ہی بنا رہے ہیں، آپ کے گھر میں ہی وہ شربت پیا جا رہا ہے اور پڑوس میں پہنچایا جا رہا ہے، لو بھیا پڑوس کیا ہے، لو صاحب محرم کا شربت لے لو، نیاز ہے یہ۔ تو یہ تو بالکل عجیب بات ہے کہ وہ جو ہم نے شربت بنایا، وہ جو ہم نے کھانا بنایا وہ غریب کے منہ تو پہنچ ہی نہیں رہا ہے۔ 10 محرم کو لٹایا جا رہا ہے، لوٹو۔ وہی جنتا جو سڑک پہ چل رہی ہے وہ لوٹ لوٹ کے کھا رہی ہے، رزق کی ناقدری بھی ہو رہی ہے۔ تو اگر آپ فاتحہ لگانا چاہتے ہو تو فاتحہ کا مقصد سمجھ گئے، ایصال ثواب ہوتا ہے۔ کھانے کی چیز ہے تو آپ اللہ سے دعا کر لو کہ اللہ یہ جو میں کھانا غریبوں میں بانٹنے جا رہا ہوں اس کا ثواب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پہنچ جائے، اس کھانے کو آپ بانٹ دو۔ دعا کرنے کے بعد، دعا کرنے کا موقع نہیں ہے تو دل کی نیت ہی کافی ہے، دل کی نیت یہی آپ کی فاتحہ ہے۔ اور کوشش یہ کرو کہ جو بھی کچھ آپ محرم کے مہینے میں بناؤ وہ غریب تک پہنچے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ لنگر بھی چلائے جا رہے ہیں، کھانا بھی بانٹا جا رہا ہے، بہت ساری چیزیں لٹائی بھی جا رہی ہیں، لیکن وہ غریبوں تک نہیں پہنچ رہی ہیں۔ اسی لیے ہماری چاہت کیا ہے اس سے کہیں زیادہ میٹر یہ بات کرتی ہے کہ جو آپ بنا رہے ہو ایصال ثواب کے لیے وہ غریب کے منہ تک پہنچے۔ غریب کو ضرورت ہے کہ اس کے جو ہاسپٹل میں وہ جو ایڈمٹ ہے اس کا بل پے ہو جائے، آپ اس کا بل پے کروا دیجئے، اور نیت یہ ہو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس کا ثواب پہنچے گا ثواب۔
تو میرے عزیز بھائیوں، یہ ہے فاتحہ جو محرم میں لگائی جاتی ہے۔ ہاں، آپ نے کوئی دیگ بنوائی حلیم کی، کھچڑے کی، آپ نے کوئی دیگ بنوائی کھانے کی، تو آپ اس پہ فاتحہ لگانا چاہتے ہیں تو ہاتھ اٹھائیے اور سورہ فاتحہ پڑھیے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ درود شریف پڑھیے اور اللہ سے کہیے کہ اللہ یہ جو کچھ میں نے بنایا ہے، یا اللہ یہ محرم کے مہینے میں جو بھی کچھ میں لٹا رہا ہوں، غریبوں میں دے رہا ہوں، یا اللہ اس کا ثواب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کربلا میں جتنے لوگ شہید ہوئے ان کو پہنچ جائے۔ ہو گئی فاتحہ پوری، پھر اس کو بانٹیے بسم اللہ کر کے۔ لیکن موسٹ امپورٹنٹ بات، بہت اہم بات، جو بھی کچھ آپ محرم کے مہینے میں بانٹ رہے ہیں، اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ وہ غریب کے پیٹ تک پہنچے، غریب کی مدد ہو، غریب کی ضرورتیں پوری ہوں۔ اس بات کا خیال رکھو۔ اور ایصال ثواب اور فاتحہ یہ آپ غریب کو کپڑا پہنا کر بھی کر سکتے ہو، کھانا کھلا کے بھی کر سکتے ہو، مریض کو دوا دلا کر بھی کر سکتے ہو، بلڈ ڈونیٹ کر کے بھی کر سکتے ہو، اور غریبوں کی جس اعتبار سے چاہو مدد کر کے کر سکتے ہو۔ لیکن اگر آپ فاتحہ ایسے کرو گے کہ فاتحہ دلائی اور وہ کھانا کون کھا رہا ہے؟ آپ کا پڑوسی کھا رہا ہے، جن کے پیٹ بھرے ہیں آلریڈی وہ کھا رہے ہیں، آپ کے رشتہ دار کھا رہے ہیں، تو پھر کاہے کا ایصال ثواب؟ تو مجھے امید ہے جو باتیں میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔